الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ چونکہ مجھے یہ حکم فرمایا گیا کہ کچھ نصیحت کریں، تو دعا سے پہلے صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ بات حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات زندگی میں لکھی ہے، اور یہ بات مخطوطات میں موجود ہے، چھپی ہوئی کتابوں میں نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر ہم سے یا ہمارے احباب میں سے بات اہم ہے اور سمجھنے کے قابل ہے، اگر ہم سے یا ہمارے احباب میں سے کسی کے جسم سے کوئی مکھی اڑ کر گئی اور دوسرے بندے کے جسم پر جا کر بیٹھ گئی، تو جب تک اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کی آگ حرام نہ فرما دیں گے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ایک جسم سے مکھی اڑ کر جانا اور دوسرے جسم پر جا کر بیٹھنا کتنی کمزور سی نسبت ہے، مگر فرمایا اگر ہمارے جسم سے یا ہمارے احباب سے مراد سلسلے کے خلفاء، بیعت ہونے والے، محبت کا تعلق رکھنے والے مریدین، اگر ہم سے یا ہمارے احباب کے جسم سے کوئی مکھی اڑ کر گئی اور کسی شخص کے جسم پر جا کر بیٹھ گئی، تو جب تک اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کی آگ حرام نہیں فرمائیں گے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمارے مشائخ کتنے لجپال ہیں، کتنے وفادار لوگ ہیں، کتنے رحیم و کریم لوگ ہیں۔ وہ اتنی چھوٹی سی نسبت کی کا بھی لحاظ رکھتے ہیں۔ تو جیسے حضرت نے فرمایا المرء مع من احبا، قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی۔ تو جو لوگ مشائخ سے، اہل اللہ سے، علماء کرام سے محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی محبت کے عمل کی وجہ سے قیامت کے دن ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ چنانچہ 7 بندے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے 2 بندے وہ ہوں گے ہم المتحابون فی اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو اللہ کے لیے محبت کرنا کتنا بڑا عمل ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بخشش فرمائیں گے۔ آپ سب حضرات جو آج اس اجتماع میں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ہے جو آپ کو یہاں کھینچ کے لائی ہے۔ اس محبت کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ یہ ہمارا سرمایہ قیامت کے دن کام آئے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے۔ دعا مانگتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور دل کی گہرائی سے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے۔ آپ نے بچے کو دیکھا ہے، جب وہ کوئی چیز مانگتا ہے تو وہ ارد گرد کے حالات کو نہیں دیکھتا ہے، وہ یہ نہیں خیال کرتا کہ میری خالہ بیٹھی ہے، دادو موجود ہے، فلاں موجود ہے۔ جب اس نے رونا ہوتا ہے تو بس وہ ماما 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 پکار رہا ہوتا ہے، اس کو کسی کا لحاظ نہیں ہوتا۔ تو ایسی ہی بات ہے کہ جب انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو دل کی گہرائیوں سے نادم ہو کر بس اللہ 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 پکار رہا ہو۔ یہ ذہن میں مت رکھیں کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں رو رہا ہوں یا میں اونچا بول رہا ہوں۔ ارد گرد سے آپ ہٹ کٹ جائیں، بس اللہ سے اپنی تار کو جوڑ لیں۔ آج کی اس مجلس کو غنیمت سمجھیں
کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر موقع عطا فرما دیا. مشائخ موجود ہیں، بڑے بڑے علماء حضرات موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے. یہ ایک سنہری موقع زندگی میں ہمیں پھر مل رہا ہے. لہذا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج دلوں میں یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ، ہم نے آج آپ سے اپنے گناہ بخشوا کے جانا ہے. ہم نے آج آپ کو منا کے جانا ہے. منائے بغیر ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. بل جب اس طرح دعا مانگیں گے تو اللہ رب العزت یقیناً دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیے اور دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ، جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بن ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما. اے اللہ، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما. اے اللہ، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما. کریم آقا، ہم پر رحمت کی نظر فرما. اے اللہ، ہمارے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما. قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما. اے کریم آقا، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما. آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا. اس سے پہلے کہ ہمارے ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے، اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما. اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما. زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا. قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا. اے کریم آقا، ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما. علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما. اللہ، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما. اے اللہ، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما. ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما. دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما. اے مالک، زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما. ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما. میرے مولا، ہمیں کبھی نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما. اے رب کریم، ہم پر رحمت کی نظر فرما. رب کریم، مہربانی کا معاملہ فرما. اے اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرما. زندگی میں جو گناہ چھوٹے بڑے کیے، سب گناہوں کو معاف فرما. آئندہ نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما، پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما، نیکی تقوی پاک دامنی کی زندگی نصیب فرما. اے رب کریم، ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما. اے اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد، ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا. ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما. ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. اے اللہ، ہم پر رحمت کی نظر فرما. اے رب کریم، بچہ پریشان ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے.
بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہم پر بھی رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ آپ کے بندے ہیں، اس جگہ پر حاضر ہیں، اے اللہ یہ آپ کے ایک ولی کی جگہ ہے جو آپ کی محبت یہاں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اے اللہ نیک لوگوں کا یہاں مجمع ہے، اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما۔ اے مولا ہم بدلنے کی نیت کرتے ہیں، نیک بننے کی نیت کرتے ہیں، ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم اس مجلس کی برکات سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، ہم رجال اللہ یشقا جلیسہم، نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ اے اللہ ہمیں بدبخت بننے سے محفوظ فرما لیجیے اور ہمیں سعید لوگوں میں شامل فرما لیجیے۔ کریم آقا ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید کر بیٹھے، اے اللہ ہم آپ کو ان کے بالوں کی سفیدی کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ ان پر رحمت کی نظر ڈال دیجیے اور ان کی برکت سے اللہ ہمارے بھی گناہ معاف فرما دیجیے۔ رب کریم اس مجلس میں کتنے نوجوان ہیں آج سچی توبہ کر رہے ہیں، اے کریم آقا اگر آپ نے ان کو دھتکار دیا جوانیاں ضائع جائیں گی، شیطان بہکائے گا، نفس بھٹکائے گا۔ اے کریم آقا ہمارے رد ہونے سے محفوظ فرما دیجیے۔ اے اللہ آج گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ کریم اللہ معاف فرما دیجیے، اے رحیم معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ضائع ہونے سے محفوظ فرما لیجیے۔ رب کریم اس مجمع میں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، معصوم ہاتھ اٹھائے دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ ان معصوم کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے اور ان کی برکت سے اللہ ہم گناہگاروں کے ہاتھوں کو بھی خالی نہ لوٹا دیجیے۔ رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے، ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، ہماری توبہ قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ دور مستورات بیٹھی بھی دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں، اے اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کی بھی لاج رکھ لیجیے۔ اے اللہ کتنی خواتین ہیں اپنے گھروں سے چل کے اس دعا میں شرکت کے لیے حاضر ہیں۔ اے اللہ ہم نے دنیا داروں کو دیکھا ہے، کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائیں وہ بھی اتنا لحاظ کرتے ہیں، قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ ان مستورات کا چل کے آنا قبول کر لیجئے اور اس کے بدلے ان کے گناہوں کی بخشش فرما دیجئے اور اس کے بدلے اللہ ساری مجمع کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے، گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ کریم آقا بنی اسرائیل کا ایک بندہ نیک لوگوں کی طرف چل کر گیا تھا، راستے میں موت آ گئی تھی، اللہ آپ نے 100 انسانوں کے قتل کا گناہ معاف کر دیا تھا۔ اے اللہ ہم تو اس نیک لوگوں کی محفل میں یہاں پہنچ گئے ہیں، اے اللہ ہم پہنچنے والوں کو محروم نہ کیجیے گا، اے اللہ ہمیں یہاں سے محروم نہ لوٹائیے۔ اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے۔ کریم آقا ہماری توبہ قبول کر لیجیے، اے اللہ توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ میرے مالک ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے۔ اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اے مالک رحمت کی ایک نظر ڈال دیجیے، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دیجیے۔ میرے مولا ہماری توبہ قبول فرما لیجیے۔ اے کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں میرے مولا، مگر آپ کی رحمت سے توقع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جس طرح چھوٹا بچہ اپنے گناہوں کو اے اللہ نجس کر بیٹھتا ہے، بدبودار بنا بیٹھتا ہے، تو
تو ماں کے پاس روتا ہوا آتا ہے، امی آپ مجھے دھو دیجئے، صاف کر دیجئے۔ اگر ماں اس کو صاف نہ کرے تو وہ بچہ کہاں جائے؟ اللہ ہمارا حال بھی یہی ہے، ہم گناہوں کے ذریعے اپنے من کو نجس کر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ آپ سے فریاد کرتے ہیں، اے اللہ آپ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اے اللہ ہمیں پاک کر دیجئے، ہمیں صاف فرما دیجئے، ہمارے من کو دھو دیجئے، اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، اے کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، کریم آقا مہربانی کی نظر فرما دیجئے۔ اے رب کریم، جو محبت کی نظر آپ نے فضیل بن عیاض پر ڈالی تھی، ڈاکوں کی سرداری سے نکال کے ان کو اولیاء کا سردار بنا دیا تھا، اے اللہ جو محبت کی نظر آپ نے بشر حافی پہ ڈالی تھی کہ ان کو دنیا کے شراب خانے سے نکال کے اپنی محبت کی شراب عطا فرما دی تھی، اے اللہ وہ نظر ہم پر بھی ڈال دیجئے، اور اللہ ہمیں بھی اپنا دیوانہ بنا لیجئے، اپنا مستانہ بنا لیجئے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیجئے، کریم آقا ہم پر بھی رحمت کی نظر فرما۔ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا اچھے لوگ بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، اے اللہ آپ اچھے ہیں، ہم برے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا آپ عطا کر کے خوش ہوتے ہیں، اور اے میرے مولا ہم لے کے خوش ہوتے ہیں، اے اللہ آپ دے کے خوش ہو جائیے، ہم لے کے خوش ہو جائیں گے۔ آج ہماری بخشش فرما دیجئے، گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو جھڑکی نہ دو، انکار نہ کرو، اے اللہ جب سوالی کو جھڑکی دینے سے آپ نے منع فرمایا، ہم بھی آپ کے در کے سوالی ہیں، اے اللہ ہمیں بھی جھڑکی نہ دیجئے، اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے، اے مولا جولیاں بھر دیجئے، اے اللہ ہماری فریاد پوری کر دیجئے، کریم آقا ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، کریم آقا ہم نے دنیا میں دیکھا ہے امیر لوگ غریبوں پر بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیا کرتے ہیں، اے اللہ آپ تو کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں، اے اللہ ہم فقیروں پر آپ رحمت فرما دیجئے، ہمیں ہدیے میں جنت عطا فرما دیجئے، اے مولا ہمیں اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں، آپ کی رحمت پہ زیادہ بھروسہ ہے، اے اللہ ہمیں ہدیے میں جنت عطا فرما دیجئے، کریم آقا مہربانی فرما دیجئے، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اے اللہ سب کے لیے جنت کا اے اللہ فیصلہ فرما دیجئے، کریم آقا ہم پر رحمت کی نظر فرما، مہربانی کا معاملہ فرما، اے اللہ آپ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ جاؤ اور اس کے ساتھ نرمی کی گفتگو کرنا، اے اللہ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، جب آپ اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہیں تو نرمی کا حکم فرماتے ہیں، اے اللہ یہ مجمع ان لوگوں کا ہے جو روزانہ سجدے میں سر ڈال کر سبحان ربی الاعلی کا اے اللہ اقرار کرتے ہیں، اے اللہ آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما دیجیے، اے کریم آقا اپنے ان بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما دیجیے، بخش دیجئے، کریم آقا مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ آج کی اس مجلس میں ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، میرے آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ یہ آپ کے نیک بندے کی جگہ ہے، اے اللہ اس کی برکت سے ہماری حاضری کو قبول فرما لیجئے، دل کی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ دل کی جو نیک مرادیں ہیں اپنی رحمت سے ان کو پورا فرما دیجئے، کریم آقا ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہماری نیک مرادوں کو پورا فرما، جو پریشانیوں میں گھرے ہیں پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو مصیبتوں میں پھنسے ہیں مصیبتوں سے نکال دیجئے، اے اللہ اپنی رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے،
اے اللہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے, ہماری پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے. اے مالک, ہم ساری زندگی یہی کہتے رہے کہ ہم تیرے ہیں, ہم تیرے ہیں, ہم تیرے ہیں. اے اللہ آج کی اس محفل میں آپ فرما دیجئے کہ تم میرے ہو. اے اللہ ایک مرتبہ, اے کریم آقا ایک مرتبہ کہہ دیجئے کہ تم میرے ہو. اے اللہ فرما دیجئے. رب کریم رحمت کی نظر فرما, مہربانی کا معاملہ فرما, ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے ان الملوک اذا شابت عبیدہم, کہ جب بادشاہوں کے غلام ان کی خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بادشاہ ان کو آزاد کر دیا کرتے ہیں. اللہ اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں کلمہ کرتے پڑھتے اپنے بال سفید کر بیٹھے, بڑھاپے کی عمر کو آ گئے. اے اللہ آپ اپنے ان غلاموں کو جہنم سے آزاد فرما دیجئے. اے کریم آقا آج جہنم سے آزاد کرنے کا فیصلہ فرما دیجئے. رب کریم مہربانی کا معاملہ فرما, ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے کریم آقا جو مانگا عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما. اے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما, سجدے کا سرور عطا فرما. اے اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما, ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما. اے اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما لیجئے. کریم آقا ہم پر رحمت کی نظر فرما. اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما, اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما. اے اللہ ان کے اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما, ان کے صحابہ کی سچی محبت نصیب فرما. اے اللہ اپنے پیارے اولیاء کی سچی محبت نصیب فرما, اسی محبت میں جینا نصیب فرما, اسی محبت کے ساتھ مرنا نصیب فرما. اے اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما, ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما. اے اللہ ان کی شفاعت کے ساتھ اللہ ہمیں جنت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما. کریم آقا ہم پر رحمت کی نظر فرما, ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. رب کریم جو مانگا عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما, ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما, دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے اس مرکز کی حفاظت فرما. اے اللہ حضرت محمد شاہ صاحب دامت برکاتہ جو محنت کر رہے ہیں اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما, اور اے اللہ اس جگہ کے فیض کو دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچا. اے اللہ ان کے بچوں کو نیک بنا, اے اللہ اپنے اکابر کی نسبت کا حامل بنا. کریم آقا ان کی قیامت عالم نسلوں میں اس نسبت کو جاری و ساری فرما. اے کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. جو دور قریب سے لوگ چل کر آئے ہیں نیک امیدیں لے کر آئے ہیں اللہ ان کی بھی نیک مرادوں کو پورا فرما. اے کریم آقا سب کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما. رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما, ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما, ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما. میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما, اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. ہمیں مانگنا نہیں آتا اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرما دیجئے. ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے. اللہ آج اس مجمع کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے. اللہ ایک مرتبہ, اے کریم آقا ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے. اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں. اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں معصیت سے بچا لیجئے, اور اللہ ہمیں نیکی پر استقامت عطا فرما دیجئے. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما,
جس مقصد کے لیے یہ حاصل کیا گیا اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم اس ملک کو دین کا قلعہ بنا دیجیے، ہمیں شریعت و سنت کے مطابق یہاں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس ملک کو فتنوں سے محفوظ فرمائیے، اس کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دیجیے۔ اے کریم آقا جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے رب کریم آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبیلہ طے کی ایک عورت اچانک ننگے سر آ گئی تھی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ لیا تھا۔ اے اللہ آج آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اے اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اے اللہ امت کی حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ امت کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں جو مانگا گیا عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم فقیر ہو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات تو فقیروں کا حق ہوتا ہے۔ اے اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقے فقیروں کے لیے ہوتے ہیں اللہ ہمیں اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔